قصہ سنا کر ہمارے قلوب و ذہان کو منور روشن کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ ہیں بھی ہمارے پیر بھائی سعیدی جناب گھرانے سے ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ جو ہے ان کے ہاتھ کے بیعت ہے ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں سلاخانی کر رہے تھے، اپنے قلوب و ذہان منور روشن ہو رہے تھے۔ اب استاد صاحب نے حکم فرمایا ہے کہ میرے بڑے بھائی تشریف لے آئے ہیں، تو استاد صاحب نے حکم فرمایا کہ ان کو چند منٹ کی حاضری دی جائے، کیونکہ استاد کو خوشی ہوتی ہے جب شیخ کے سامنے کھڑا ہو کے بول رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر کہا جائے نا، جب بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو کے کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں باپ کو کتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو باپ کو اتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے تو شاگرد جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو استاد کو بھی اتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ استاد کو بھی باپ کا مرتبہ حاصل ہے، مقام حاصل ہے۔ اب میں اپنے بڑے بھائی کو دعوت خطاب دوں گا، اس سے پہلے آج جو محفل سج رہی ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے اور ان کا یوم وصال آج ہم منا رہے ہیں۔ جناب کون صدیق؟ وہ صدیق جن کو میرے نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر بشارت دی کہ صدیق تو جنت ہے۔ سبحان اللہ! اے صدیق تو جنتی ہے۔ کون صدیق؟ وہ صدیق جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اے صدیق کل تو بروز قیامت میرے ساتھ سبحان اللہ! میں حضور کا فرمان پیش کرتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کے آگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں میرے نبی علیہ السلام اپنے حجر مبارک کے باہر تشریف لائے، جناب صدیق اکبر بھی آ گئے، جناب عمر فاروق بھی آئے، حضور نے ایک طرف جناب صدیق اکبر کو پکڑا، دوسری جانب جناب عمر بن خطاب کو پکڑا، آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، حضور کو دونوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، دائیں جانب صدیق اکبر ہے، دائیں جانب حضرت عمر بن خطاب ہے، تو حضور نے صحابہ کو متوجہ کر کے فرمایا اے میرے صحابہ سنو اور دیکھو کل بروز قیامت ہم یہی اسی طرح ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ! اسی طرح کل میں اور یہ میرے دونوں یاد اسی طرح کل بروز قیامت اٹھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ! ماشاءاللہ! اب میں خطاب کی دعوت دیتا ہوں اپنے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری محمد صفدر رمضان سیدی صاحب، ان کا جو ہے استقبال کیجیے نعروں کی گونج میں۔ ان کا سفر بھی دیکھیں، ننگیر پور سے آئے ہیں، آپ کی محبت میں نعروں کی گونج میں استقبال کرنا، نعرہ تکبیر